السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ 10 نشانیاں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ دماغی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اکثر لوگ ان باتوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر یہی نشانیاں بعد میں ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی اور شدید ذہنی دباؤ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان 10 علامتوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی علامت، ہر وقت مایوسی محسوس ہونا، ایسا لگے جیسے زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہونے والا یا آپ کی محنت کبھی رنگ نہیں لائے گی۔ یہ احساس ذہنی کمزوری کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری علامت، زیادہ سوچنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لینا اور دل و دماغ کا ایک ہی مسئلے پر اٹک جانا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ آرام مانگ رہا ہوتا ہے مگر ہم اسے اور دبا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اکیلے رہنے کا دل کرنا، لوگوں سے بات کرنے، ہنسنے یا باہر نکلنے کا دل نہ چاہنا۔ یہ علامت اکثر اندرونی دباؤ یا ڈپریشن کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد خود کو غلط سمجھ بیٹھنا، ہمیشہ یہ احساس کہ میں کسی کے لائق نہیں ہوں یا میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سوچ آہستہ آہستہ انسان کو خود سے نفرت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے رات کو نیند کا نہ آنا یا بہت زیادہ سونا۔ ذہنی بیماریوں کا دماغ پر پہلا اثر نیند پر پڑتا ہے۔ اگر آپ کی نیند کا نظام بگڑ گیا ہے تو سمجھ لیں دماغ مدد مانگ رہا ہے، دماغ آپ کا سکون مانگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کا آ جانا، دماغ جب دباؤ برداشت نہیں کر پاتا تو وہ اپنا رد عمل غصے کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ ساتویں علامت ہے دل میں ڈر یا خوف کا بیٹھ جانا، ایسا لگے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے حالانکہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے۔ یہ انزائٹی کی واضح علامت ہے۔ اور اس کے بعد ہے چیزیں بھول جانا، توجہ نہ دے پانا اور دماغ کا بوجھل رہنا۔ یہ دماغ کی تھکن اور فکر کی نشانی ہے۔ ہر وقت کسی کے سہارے کی ضرورت محسوس کرنا یعنی خود پر اعتماد ختم ہو جانا، یہ انسان کو روحانی اور نفسیاتی دونوں کمزوریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے 10ویں علامت، اللہ سے دوری محسوس ہونا۔ جب بندہ دعا، عبادت یا قرآن سے دور ہو جاتا ہے تو دل اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں روحانی سکون کے بغیر دماغی سکون ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کے اندر ان میں سے کچھ علامتیں ہیں تو گھبرائیں نہیں بلکہ فوراً خود پر توجہ دیں، نماز، قرآن اور مثبت سوچ رکھیں اور نیت جو ہے وہ بالکل صاف رکھیں۔ یہ سب دماغ کو دوبارہ مضبوط بناتے ہیں۔ اپنے خیالات کسی سے شیئر کریں، اکیلے نہ رہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں کیونکہ وہی دلوں کو سکون دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے، سن لو دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے، ان چیزوں کو بچنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، نہ کہ پریشانی لینی ہے اور نہ ٹینشن لینی ہے، نہ ڈپریشن میں چلے جانا ہے۔ تو یہ علامات اگر آپ میں پائی جاتی ہیں تو ابھی سے خود کو چینج کریں، ادروائز آپ کا جو دماغ ہے بالکل معاف ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ ہی نہیں لگے گی اور آہستہ آہستہ آپ پاگل پن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو ان پر لازمی عمل کیجئے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔